تو بات کر رہا ہوں کہ جیسے انگریز جب مسلمان جو ہندوستان میں اس خطۂ ارض میں داخل ہوئے تو انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اور اسی طرح کی جو ہے اسٹریٹجی اپنا کے جو ترغیب جو ہے استعمال کر کے مسلمانوں کو جو ہے انتہا کا نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے، جیسے ہندو کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، کسی کی غلامی کرنا، کیونکہ وہ پہلے سے بھی غلام تھے مسلمانوں کے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پہلے سے مسلمانوں کے غلام رہ چکے تھے اور مسلمان حکومت کے زیر سایہ تھے، اور اب وہ انگریزوں کے زیر سایہ ہو گئے تھے، اس لیے ان کو زیادہ فرق نہیں پڑا، بلکہ ان کا تو معاملہ آسان ہو گیا. اور کیونکہ وہ خود ہندو بھی تھے، جو تھے وہ مسلمانوں کے دشمن تھے، اور انگریز عیسائی یہودی تو ازل سے مسلمانوں کا دشمن ہے، تو اول شمار میں بھی آتا ہے لسٹ میں. اب دشمن کا دشمن جو ہے وہ دوست ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی اسٹریٹجی اپنا کے انگریزوں کے وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو جو غلامی قبول کر لینا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ یہ آسانی سے جو ہے وہ غلامی قبول کر لیں گے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے بخوبی کہ یہ سر اٹھائیں گے اور بغاوت کریں گے. ٹھیک ہے، اس لیے لہذا مزید انہیں دبایا جائے. اب انگریز جو ہے بحیثیت چلاک قوم تصور کی جاتی ہے، اور ذہین اور چلاک، اور ہندو جو ذہین نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلاک اور عیار ہے. ٹھیک ہے، تو پیٹھ پیچھے وار کرنے والی اسٹریٹجی اپناتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ اپنے اس مذہبی رہنما چانکیہ کی اسٹریٹجی، جو ان کا ایک مذہبی رہنما گزرا ہے، اس نے جو ایک تھیوری یا ایک اسٹریٹجی ان کو بتائی کہ دشمن کو پہلے دوست بناؤ اور پھر اس سے جو ہے میدان عمل میں جو ہے ہراؤ. ٹھیک ہے، پیٹھ میں جو ہے چھرا گھونپو، دغا دو، دھوکہ دو. ٹھیک ہے، انگریز پہلے اس پہ اپنا بھروسہ لے لو، اس کو جتاؤ. ٹھیک ہے، پھر اس کو جو ہے دغا دو، دھوکہ دو. تو انگریز اور یہودی کی فطرت ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن وہ یہ کام کسی طریقے اور صحیح انداز میں ترتیب دے کر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پراپر پلاننگ اور پروسیجر فالو کرتے ہوئے وہ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ملکہ بلقیس کو اور اس کی قوم کو جو وارننگ اور الرٹ کیا اور بنا جنگ کے فتح لے لی، یہ بہت بڑا کام اور بہت کم لوگ یہ ایسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ بنا جنگ کے وہ فتح لے لیں. ٹھیک ہے، اور عقل رکھنے والا انسان ہی کر سکتا ہے یہ کام. بظاہر ان کے پاس ایسی فوج تھی کہ وہ لمحوں میں کچل دیتے ملکہ بلقیس اور اس کی قوم سمیت حواریوں کو، لیکن انہوں نے ایمان اور یقین اور دین کی طاقت اور عقل و فہم کا استعمال کیا. ٹھیک ہے، جو اس ٹائم تھا، اور حسن سلوک سے جنگ کو جیتا اور پوری قوم سمیت ملکہ کو اسلام یعنی اپنے دین میں داخل کر لیا. ٹھیک ہے، یہ اصل جیت اور اصل دین کا پیغام یعنی اللہ کا حکم ہے، جو ابھی بھی وہ ہمارے دین کے مطابق بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، اب ملکہ نے بھی ایک آزمائش اور ذہانت کے تحت حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفہ دے کر، مال و دولت کا لالچ دے کر آزمانے کے لیے اپنا ایک وفد بھیجتی ہے، اور معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا وہ مال و دولت اس دنیا کے حوالے سے لے کر راضی ہونے والوں میں سے ہیں یا ان کا معاملہ اور ہے. ٹھیک ہے، اب جب وفد وہاں پہنچا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفہ طوائف جو ہے اور مال و دولت پیش کیا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مال کس لیے بھیجا گیا. عقل مند تھے، کہنے لگے اچھا تو تم مجھے جو ہے اب اس مال و دولت سے خریدنا چاہتے ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اپنا مال واپس لے جاؤ اور پیغام دو ملکہ کو کہ ہم ایسے لشکر لے کر تمہاری سرزمین میں داخل ہوں گے کہ جن کا مقابلہ کرنا تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ وارننگ پھر وہ کھلے عام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور نکال باہر کر دیں گے تمہاری زمینوں سے اور وطن سے، اور ذلیل و رسوا بھی کریں گے اور تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ساتھ ہی اپنے درباریوں میں موجود لشکر جن میں جن انسان جانور پرندے شامل تھے، درباریوں سے کہنے لگے تم میں سے کوئی کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں میری فرمانبرداری کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ نے غور کرنا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس بات کو سمجھنا بھی ہے. یہاں میری فرمانبرداری کے پہنچنے سے پہلے ان کے جو تخت لے آئے، اس کے آنے سے پہلے، مطلب کہ آپ علیہ السلام جو
چاہتے ہیں کہ اس ملکہ کے آنے سے پہلے جو ہے تم میں سے کوئی اس کا تخت میرے سامنے لے آئے. ٹھیک ہے. یہ بظاہر سننے اور لکھنے پڑھنے میں کوئی جو ہے بات چھوٹی سی بات لگ رہی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. یا ہمیں لگتی ہے، لیکن ابھی کے زمانے یا ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی یا ماڈرن سوسائٹی کے لحاظ سے اس کو سمجھیں اور غور و فکر کریں کہ یہ کتنی بڑی ڈیمانڈ ہے جو اللہ کے نبی کر رہے ہیں اس ٹائم. ٹھیک ہے. آگے مزید سنیں اور پھر اندازہ ہو جائے گا آپ کو. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سے ایک جو ہے قوی جن، یعنی کہ بہت بڑی قوت والا دیو جن کہنے لگا کہ جسے ہیکل دن، ٹھیک ہے، میں لے آؤں گا آپ کے پاس اس سے پہلے کہ جب آپ اپنے دربار سے اٹھیں گے. ٹھیک ہے. اور یا برخاست کرتے ہیں دربار کو، اس سے پہلے میں حاضر کر دوں گا اس تخت کو. ٹھیک ہے. بلقیس کو آپ کے سامنے، جس میں جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ذرا تبدیلی کر کے یہ جاننا چاہتے تھے کہ ملکہ اپنے تخت کو پہچان لے گی یا نہیں. مطلب عقل مند ہے کہ ویسے ہی ہے. اب جب جن دیو بڑا کہہ رہا ہے کہ میں لے آؤں گا، ٹھیک ہے، آپ کے اٹھنے سے پہلے، اور میں اس کام کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. مطلب اسپیشلٹی شو کر رہا ہے. اور جو دیو ہے وہ خاصیت اور طاقت تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے اپنے کام کے لیے چنے. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک شخص کھڑا ہوا، شخص یعنی انسان جس کو کتاب الہی کا علم تھا. ٹھیک ہے. یہاں سے بہت غور کرنا ہے آپ نے. جو اس ٹائم کی نازل کردہ کتاب موجود تھی اس ٹائم، اب یہ آیا اور موجود تھی. اب یہ آیا جو آیات ہیں متشابہت میں سے ہیں. ٹھیک ہے. آیت متشابہات میں سے ہے یہ آیت. ٹھیک ہے. مطلب ہم نہیں جانتے کہ یہ کون سا علم تھا یا ہے اور کون سی علم کی کتاب تھی، ہم نہیں جانتے. واللہ عالم کون سی کتاب تھی اور کون سا علم ہے. اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی بات کی اور نہ بتایا ہے کہ جو امت، چونکہ اگر ہمارے لیے جاننا جو ہے ضروری اور مفید ہوتا تو پہلے اللہ اور پھر بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لازمی طور پر امت کی رہنمائی اور تربیت کرتے. ہو نہیں سکتا کہ پھر رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس امت و قوم کی رہنمائی یا تربیت نہ کرتے اس حوالے سے، اس صورت میں کہ اگر ہماری امت قوم کے لیے جو ہے ضروری اور لازمی ہوتا یہ ان کو کون سا تھا یہ جاننا اور کتاب کون سی تھی یہ پتہ ہونا. ٹھیک ہے. اگر ہمارے لیے مفید اور ضروری ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن ہے اللہ کی کتاب بھی اور علم بھی جو اللہ کا ہے، جو بیان کیا جا رہا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے. مطلب کوئی ماورائے عقل بات یا دعویٰ نہیں کر رہا وہ شخص کہ میں آپ سلیمان علیہ السلام کے پلک چمکنے سے پہلے جو تخت کو یہاں حاضر کر دوں گا. یہ عقل کو نہ ماننے والی یا ایمان نہ رکھنے والی بات نہیں کر رہا وہ. اب غور و فکر جو کرنی ہے اور کروائی جا رہی ہے وہ اس بات پہ کرنی ہے یہ کون نبی علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام. اور قوم اور لشکر کن کا، یعنی امت بھی وہ ان کی ہے. ٹھیک ہے. جس کا ایک عام انسان یہ کھڑا ہو کر دعویٰ کر رہا ہے پورے موجود لشکر میں، جہاں جن و انس اور جانور پرندوں میں سے جو ہے 6 فٹ کا انسان. ٹھیک ہے. اور کس کے جو ہے بھروسے اور علم پہ یہ بات کر رہا ہے، اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب کے علم کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بھروسے کی بات کر رہا ہے اور یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے اس سمیان سے یا اسی بات سے. ٹھیک ہے. کہ میں 6 فٹ کا انسان وہ عظیم طاقت جو بلقیس ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے لے آؤں گا. ٹھیک ہے. جسے علم ہے اللہ کی کتاب کا. ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سامنے جو لائے گا ان کا ایک ہی امتی جو وہ یہ کام کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. جس کا ایمان اور یقین جو اللہ اور اللہ کی کتاب پر ہے اس قدر انتہا کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو علم بھی دیکھیں کس قدر ہوگا. ٹھیک ہے. وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب سوچیں وہ قوم کیسی ہوگی جن کا نبی جو ہے سلیمان علیہ السلام ہے، اور پھر جو ہے ان کی اللہ کی بھیجی کتاب جو ہے کا علم کیسا ہوگا. ٹھیک. جس کے تحت وہ شخص جو ہے لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ یاد رکھیے ان نبی کی امت کا عام انسان شخص، کوئی ولی اللہ نہیں، عام انسان. ٹھیک ہے. مفکر و امام صحابی رضی اللہ اجمعین نہیں. ٹھیک ہے. لفظ شخص پر غور و فکر کریں پھر آپ کو جو ہے تب بھی انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب یہ بات بھی رب تعالیٰ کو کہہ رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے رب بھی یہ بات کہ یہ کائنات جو ہے یہ دونوں جہان جو میں نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے ہیں. اس بات میں کسی کو شک ہے؟ نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ صورت جو کون سی ہے؟ سورہ نمل، مکی صورت جو مکہ میں اللہ تعالیٰ نے محبوب آقا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہا ہے. آگے تیسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں اس حوالے سے.